زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ جنگ کو چھڑے آج چھٹا دن، وہ بھی شاید گزرنے والا ہے۔ تو اب تک ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف مذمت۔ میں نے بھی ایک مذمت کی، میں نے بھی مذمت کا ٹویٹ لکھا۔ میں نے بھی لکھا کہ فلسطینیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ نے بھی لکھا فلسطینیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی یہی ٹویٹ کیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو کہ 9 لاکھ فوج کے اور ایسی مسلم سپر پاور فوج کے سربراہ ہیں، وہ بھی صرف مذمت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بھی مذمت کر رہا ہوں، میرا آرمی چیف بھی مذمت کر رہا ہے اور میرا وزیر اعظم تک مذمت کر رہا ہے، تو پھر مجھ میں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پھر مجھ میں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ واٹس دا ڈفرنس بٹوین می اینڈ مائی پرائم منسٹر اینڈ مائی چیف آف آرمی سٹاف؟ ان کو ہماری مذمت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاکستانیوں کی طرح بکاؤ نہیں ہے کہ ہم ان کو آٹے کی بوریاں بھیج دیں گے، ان کو چند روپے بھیج دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ ہماری ہتھیاروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری ہمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں، موقع ہے، تمہارے پاس موقع ہے ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ اور واقعی مسلمانوں، آج ہمارے پاس موقع ہے جہاد کا۔ خدا یہ موقع ہر کسی کو نہیں دیتا، لیکن ہماری زندگی میں یہ موقع خدا نے ہمیں دے دیا ہے کہ جہاد ہم پہ بھی لازم ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف مذمت کرنے سے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ مذمت کرنے سے کوئی حق ادا نہیں ہوتا، ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، ایک جٹ ہو کے لڑنا پڑتا ہے۔ ارے بھول گئے کیا محمد بن قاسم کو، جو ایک بہن کے خط لکھنے پر کہاں سے کہاں آ گیا اور آ کے اس نے دشمن کو کیسی دھول چٹائی؟ کیا بھول گئے تم محمود غزنوی کو؟ کیا بھول گئے طارق بن زیاد کو، جس نے کشتیاں جلا کے اپنی فوج سے کہا تھا کہ اب جانا ہے تو دشمن کی سواری پر جانا ہے، اب جانا ہے تو دشمن کی کشتیاں لے کے جانا ہے، میدان فتح کر کے جانا ہے۔ ارے مومن کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہمارے اندر اب قوت ایمانی کی کمی آ چکی ہے۔ ہمارے جذبے ہمارے بیڈ سے شروع ہوتے ہیں اور ہمارے دروازوں تک آتے آتے دم توڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر قوت ایمانی صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ چکی ہے۔ ہمارے اندر غیرت صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ذہنیت کو آزاد کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو آزاد کرنا ہوگا، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ اب وہی تمنا سینوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آپ آج ایک جٹ ہو جائیں، آج نکل پڑیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ارے ہم تو وہ تھے جو 313 لڑ جایا کرتے تھے۔ ارے ہم تو وہ ہے جو پیڑ پہ پتھر باندھ کر غزوہ خندق میں خندق کھودا کرتے تھے۔ ارے ہماری تاریخ تو سنہرے الفاظ میں لکھی ہوئی تھی۔ موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے، بستر مرگ پر آ جائے یا میدان جنگ میں آ جائے، موت تو دونوں میں لازم ہے۔ اور اس پر تو ہم سب کا ایمان ہے کہ موت کب اور کس وقت آئے گی یہ خدا جانتا ہے۔ لیکن بستر مرگ پر آنے والی موت کا کیا فائدہ؟ قبر میں جا کر کیا جواب دو گے کہ میرے مظلوم فلسطینی بھائی مجھے پکارتے رہے اور میں سوشل میڈیا پہ صرف ان کے خلاف، ان کے حق میں مذمت کرتا رہا؟ یا پھر یہ جواب دیں گے کہ وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے اور میں اپنے ٹی وی پر بیٹھ کے، اپنے فون پر بیٹھ کے ساتھ میں لذیذ کھانے کھا رہا تھا؟ یہ دیکھو گے کہ وہ پیاس سے مر رہے تھے اور میں اپنے غسل خانے میں گھنٹوں گھنٹوں پانی بہا رہا تھا، ضائع کر رہا تھا؟ یا پھر یہ دیکھو گے کہ میں سکون کی نیند اپنے مخمل پہ بستر پہ سو رہا تھا اور وہ لوگ میدان جنگ میں شہید ہوتے رہے، وہ ہماری راہ دیکھتے رہے۔ ارے بیت المقدس تو ہم سب کے لیے عزیز ہے،
اور قبلہ اول جس نے نبیوں کو پالا ہے، جس نے پیغمبروں کو پالا ہے، جس کے اندر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 علیہ نبیوں کی جماعت کروائی تھی، کیا ہمارے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ اس مسجد اقصی کے اندر یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، بچوں کے خون سے مسجد اقصی کا صحن آج بھی تر پڑا ہے، آج بھی وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کیا مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ارے ہم تو وہ تھے جو گھر کا سامان بیچ کے ہتھیار لیتے تھے، ارے ہتھیار تو ہمارا زیور تھا اور ہم نے اپنا زیور ہی مردوں نے بیچ کر موبائل فون لے لیے۔ موبائل فون سے میں منع نہیں کرتا، لیکن کم از کم اتنے بزدل اور اتنے بے غیرت تو نہ بنے کہ ان کے دکھ کا احساس بھی نہ ہو ہمیں، کہ ان کے دکھ کے لیے ہم آواز تک نہ اٹھا سکے۔ آج بھی ایک جٹ ہو جاؤ، لگاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پھر دیکھو عالم کفر کا کیا حال ہوتا ہے۔ ارے ادھر مسجدوں میں بیٹھ کے جمعہ کی نمازوں میں یہ کہہ کر کے یا اللہ فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما، اس طرح مدد نہیں آتی۔ ارے جب اسرائیل بنا تھا تب غیبی مدد آئی، جب پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جا رہی تھی تب غیبی مدد آئی، جب فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے تب غیبی مدد آئی؟ نہیں آئی۔ جب برما کے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے کیا غیبی مدد آئی؟ نہیں آئی۔ غیبی مدد اگر کہیں آئی ہے تو جنگ بدر میں آئی ہے، غیبی مدد اگر کہیں آئی ہے تو وہ افغانستان میں آئی ہے، اور غیبی مدد گھر بیٹھے نہیں آتی، غیبی مدد مانگنے کے لیے بھی، غیبی مدد مانگنے کے لیے اور مانگنے کی جرت کرنے کے لیے بھی میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ تم اترو میدان میں، خدا تمہاری مدد کرے گا، اور خدا تو کہتا ہے کیا مسلمانوں تم ایک جٹ ہو جاؤ، اے مومنو بے شک تم ہی کفار پر غالب ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا تھا نا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کو بدلنے کا۔ جاگو مسلمانوں، اب وقت ہے، اب عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنے کا وقت ہے، اب میدان جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کا وقت ہے۔ خدا را جاگو۔